بغداد کی گلیوں میں جہاں سونے چاندی کی تجارت عروج پر تھی، ایک مشہور تاجر یعقوب رہتا تھا۔ وہ نہایت ذہین، مالدار اور تجربہ کار تھا، لیکن دولت کی فراوانی نے اسے ایک حد تک مغرور بھی بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صرف عقل، کاروباری مہارت اور دولت ہی انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ وہ زندگی میں کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن یعقوب کو ایک نایاب تجارتی موقع ملا۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک دور دراز ملک میں قیمتی جواہرات بہت سستے داموں دستیاب ہیں، اور اگر وہ وہاں جا کر خریداری کرے تو اسے کئی گنا منافع ہو سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا اور فوراً سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے نوکروں کو تیار کیا، گھوڑے اور اونٹوں پر سامان لادا اور اپنے ساتھ بہت ساری سونے کی اشرفیاں لے کر قافلے کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں جب وہ ایک سنسان مقام پر پہنچا تو ایک پرانے درخت کے نیچے ایک بوڑھا درویش بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں گہری دانشمندی تھی، اور اس کا لباس سادہ مگر صاف تھا۔ درویش نے یعقوب کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تم بہت مالدار لگتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یعقوب نے غرور سے جواب دیا، میں ایک بڑے تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، جہاں سے میں اتنا منافع کما کر لاؤں گا کہ پورے بغداد میں میرا نام ہو جائے گا۔ درویش نے سر ہلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا تم مال و دولت کے پیچھے جا رہے ہو، لیکن کیا تم علم و حکمت کے پیچھے بھی بھاگتے ہو؟ یعقوب حیران ہوا اور بولا، علم اور حکمت؟ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنے کاروبار کو خوب سمجھتا ہوں، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ درویش مسکرا دیا اور کہا، بیٹا میں تمہیں 3 قیمتی نصیحتیں دے سکتا ہوں جو تمہارے سفر میں تمہارے کام آئیں گی، اگر تم چاہو تو لے لو۔ یعقوب ہنسا اور بولا، مجھے نصیحتوں کی نہیں، سونے کی ضرورت ہے۔ درویش نے نرمی سے کہا، یہ نصیحتیں سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کو بچا سکتی ہیں۔ یعقوب نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ تمہاری 3 نصیحتیں کیا ہیں؟ درویش نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا، پہلی نصیحت یہ ہے، اگر تم کسی ایسے راستے پر چلو جو تمہیں مشکوک لگے تو فوراً رک جاؤ اور دوبارہ سوچو۔ یعقوب نے حیرانی سے درویش کو دیکھا، یہ کیسی نصیحت ہے؟ ہر راستے میں خطرات ہوتے ہیں، مگر اگر ہم رک جائیں تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ درویش مسکرا دیا اور بولا، بس یاد رکھو، وقت آنے پر تمہیں اس نصیحت کی حقیقت خود سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر وہ بولا، دوسری نصیحت یہ ہے، کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی فیصلہ مت کرو، کیونکہ جو چیز غصے میں کھوئی جاتی ہے وہ عقل سے بھی واپس نہیں آتی۔ یعقوب نے کندھے اچکائے اور بولا، یہ بھی ایک عام بات ہے، مگر میں پھر بھی سن رہا ہوں، تیسری نصیحت کیا ہے؟ درویش نے تیسری نصیحت دیتے ہوئے کہا، کسی بھی اجنبی پر فوراً بھروسہ مت کرو، چاہے وہ جتنا بھی مہربان لگے، پہلے اس کا امتحان لو، پھر اس پر اعتبار کرو۔ یعقوب نے سر جھٹک کر کہا، یہ سب بہت عام سی باتیں ہیں، میں تو سمجھا تھا تم مجھے کوئی نایاب راز دو گے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہیں یہ نصیحتیں آج عام لگ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بنیں گی۔ یعقوب نے درویش کا شکریہ ادا کیا، لیکن دل میں ان نصیحتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ قافلے کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ یعقوب قافلے کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ وہ بغداد کے گلی کوچوں سے نکل کر ریتیلے راستوں پر آیا، جہاں دھوپ تیز تھی اور ہر طرف ریت کے طوفان چلتے رہتے تھے۔ اس کے اونٹ، گھوڑے اور نوکر سب اس سفر میں شامل تھے۔ وہ ایک بڑے منافع کی امید میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اسے درویش کی نصیحتیں ذہن میں نہیں تھیں۔ کئی دن کے مسلسل سفر کے بعد قافلہ ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچا۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، جہاں ہر طرف سناٹا تھا اور درختوں کی پرانی شاخیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ نوکروں نے خوف سے کہا، جناب یہ راستہ محفوظ نہیں لگتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لٹیرے رہتے ہیں۔ یعقوب نے قافلے کی طرف دیکھا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم مالدار لوگ ہیں اور ہمارے پاس حفاظت کے لیے ہتھیار بھی موجود ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم ان ڈاکوؤں سے نمٹ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا، مگر اچانک اسے درویش کی پہلی نصیحت یاد آئی،
اگر تم کسی ایسے راستے پر چلو جو تمہیں مشکوک لگے تو فوراً رک جاؤ اور دوبارہ سوچو۔ یہ سوچ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے قافلے کے سب سے تجربہ کار نوکر کو بلایا اور پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ راستہ واقعی خطرناک ہو سکتا ہے؟ نوکر نے سر جھکا کر کہا، جناب، میں نے اپنے پچھلے سفر میں سنا تھا کہ کچھ مسافروں کو یہاں لوٹا گیا تھا، مگر ہم زیادہ ہیں، شاید ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ یعقوب ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا میں درویش کی نصیحت کو سنجیدگی سے لوں یا اپنے تجربے پر بھروسہ کروں؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، ہم ایک دن کے لیے یہیں قیام کریں گے۔ اگر یہ راستہ واقعی خطرناک ہوا تو ضرور کوئی نشان سراغ ملے گا۔ قافلہ وہیں رک گیا، سب نے خیمے لگا لیے اور آرام کرنے لگے۔ رات کو جب سب لوگ سو رہے تھے تو اچانک دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یعقوب جاگ گیا، اس نے اپنے نوکروں کو جگایا اور سب نے خاموشی سے خیمے کی روشنی بجھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد درختوں کے پیچھے سے کچھ سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ وہ کچھ لٹیرے تھے جو شاید قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر جب انہوں نے دور سے قافلے کو ساکت اور بے حرکت دیکھا تو وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یعقوب حیرت سے درویش کی نصیحت کو یاد کرنے لگا، اگر تمہیں کوئی راستہ مشکوک لگے تو فوراً رک جاؤ۔ اگر وہ یہ بات نہ مانتا اور قافلہ آگے بڑھا دیتا تو آج سب کچھ لگ چکا ہوتا۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یعقوب اپنے خیمے میں بیٹھا درویش کی نصیحت کو یاد کر رہا تھا۔ اگر تم کسی ایسے راستے پر چلو جو تمہیں مشکوک لگے تو فوراً رک جاؤ اور دوبارہ سوچو۔ یہی نصیحت آج اس کی جان اور دولت دونوں کو بچا چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنی ضد میں رہتا اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیتا تو یقیناً وہ لٹیروں کا شکار ہو چکا ہوتا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، مگر درویش کی پہلی نصیحت نے اسے اس خطرے سے محفوظ رکھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو قافلے کے لوگ بھی جاگ گئے۔ سب حیران تھے کہ رات کو جو لٹیرے گھات لگائے بیٹھے تھے وہ کسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایک معمر نوکر نے کہا، جناب، لگتا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ رکنے کا صحیح تھا، ورنہ ہم سب لٹ چکے ہوتے۔ یعقوب نے اس بات میں سر ہلایا اور قافلے کو ایک متبادل راستے سے آگے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ محتاط تھا اور ہر فیصلے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہ شہر بھی بغداد کی طرح تجارتی مرکز تھا، جہاں مختلف ملکوں سے تاجر آ کر اپنی اشیاء بیچتے اور خریدتے تھے۔ یعقوب نے فوراً بازار کی طرف رخ کیا تاکہ وہ اپنی تجارت کا آغاز کر سکے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اور تاجر سے ہوئی جو مقامی تھا اور کافی بااثر لگ رہا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا اور وہ اپنے مال کی قیمتیں بہت زیادہ بتا رہا تھا۔ یعقوب کو غصہ آ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ مال اتنا قیمتی نہیں جتنا زبیر دعویٰ کر رہا تھا۔ زبیر نے مسکرا کر کہا، اگر تمہیں میرے مال کی قیمت زیادہ لگتی ہے تو تم دوسری جگہ جا سکتے ہو، مگر یاد رکھو تمہیں اتنا عمدہ مال کہیں نہیں ملے گا۔ یعقوب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ خود کو بہت ذہین اور تجربہ کار سمجھتا تھا اور کسی کا اس سے اس طرح بات کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں خود کوئی اور ذریعہ ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بازار سے نکل گیا، مگر اس کے دل میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں پہنچا اور آرام کرنے کی کوشش کی، مگر بار بار زبیر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اچانک اسے درویش کی دوسری نصیحت یاد آئی، کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی فیصلہ مت کرو، کیونکہ جو چیز غصے میں کھوئی جاتی ہے وہ عقل سے بھی واپس نہیں آتی۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ بازار گیا تاکہ دوسرے تاجروں سے بات کرے۔ لیکن جیسے ہی وہ بازار میں پہنچا، اسے ایک حیران کن خبر ملی۔ زبیر کا مال حقیقت میں بہت قیمتی تھا اور وہ جو نرخ بتا رہا تھا وہ دوسرے تاجروں کے مقابلے میں بہت مناسب تھا۔ یہ جان کر یعقوب کا دل ڈوب گیا۔ اگر وہ غصے میں آ کر فیصلہ نہ کرتا تو آج وہ بہترین تجارت کر سکتا تھا، مگر اب وہ موقع کھو چکا تھا۔ یہ دوسری نصیحت تھی جو یعقوب کو دیر سے سمجھ میں آئی اور اب وہ پچھتا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا ہوتا، کاش میں نے پہلے حقیقت کو جانچ لیا ہوتا۔
زبیر سے نقصان اٹھانے کے بعد یعقوب کو ایک اور تاجر ملا جو بہت مہربان اور شائستہ تھا۔ اس نے کہا، یعقوب بھائی، تمہیں اچھا مال چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم مجھے اپنی رقم دو، میں تمہارے لیے بہترین سامان خرید لاؤں گا۔ یہ تاجر بہت نیک اور معزز لگ رہا تھا، اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ یعقوب کو اس پر فوراً اعتماد ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ نے اس کے لیے نیا راستہ کھولا ہے، اس لیے اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ یعقوب نے بغیر زیادہ سوال کیے اپنی اشرفیوں سے بھری تھیلی اس تاجر کو دے دی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، تم بے فکر رہو، میں کل تک تمہارے لیے سامان لے آؤں گا۔ مگر جب اگلی صبح یعقوب بازار گیا تو وہ تاجر کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ پوری مارکیٹ میں اسے تلاش کرتا رہا مگر وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب یعقوب کو درویش کی تیسری نصیحت یاد آئی، کسی بھی اجنبی پر فوراً بھروسہ مت کرو، چاہے وہ جتنا بھی مہربان لگے۔ پہلے اس کا امتحان لو، پھر اس پر اعتبار کرو۔ یہ سوچ کر اس کے دل پر جیسے بجلی گری۔ میں نے وہی غلطی کی جس سے درویش نے مجھے خبردار کیا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کسی اجنبی پر اعتماد کر لیا اور اپنی دولت گنوا بیٹھا۔ یعقوب وہیں بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ میں نے درویش کی نصیحتوں کو ہلکا لیا اور اب ان کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ پہلی نصیحت نے مجھے لٹیروں سے بچا لیا، مگر میں نے باقی دو کو نظر انداز کیا اور نقصان اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں لے گا۔ وہ بغداد واپس جانے کے لیے تیار ہوا، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 ایسی نصیحتیں تھیں جو اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ درویش نے خوش ہو کر دعا دی، بیٹا، علم کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب اسے سیکھا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ وہی غلطیاں نہ کریں جو تم نے کی۔ یعقوب نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ درویش کی نصیحتوں کو اپنے ساتھ رکھے گا اور جہاں جہاں موقع ملا دوسروں کو بھی ان سے آگاہ کرے گا۔ کئی سال گزر گئے اور یعقوب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ دولت مند تھا مگر عاجزی اختیار کر چکا تھا، وہ تجربہ کار تھا مگر دوسروں کی رہنمائی کرنا جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ عقل، حکمت اور نیک نیتی میں بھی ہے۔ لوگ اسے بغداد کا دانشمند تاجر کہنے لگے اور اس کی کہانیاں دور دور تک مشہور ہو گئیں۔ آخر میں اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ خود سیکھنے کے بعد دوسروں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ درویش کی 3 نصیحتیں جو کبھی اسے عام سی باتیں لگی تھیں، وہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکی تھیں۔ یعقوب کی زندگی میں اب ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ اس کے رویے میں جو بے صبری اور غرور تھا، وہ اب حکمت اور بردباری میں بدل چکا تھا۔ بغداد کے بازار میں اب بھی وہی شور تھا، تاجر اپنی اپنی دکانوں پر خریداروں کو قیمتی مال دکھا رہے تھے، مگر یعقوب کا انداز باقی تاجروں سے مختلف ہو چکا تھا۔ وہ نفع اور نقصان کی فکر تو کرتا مگر کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہ لیتا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر موقع فائدے کا نہیں ہوتا اور ہر شخص بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک دن بازار میں ایک نوجوان تاجر آیا جو بالکل یعقوب کی طرح پرجوش اور جلد بازی کرنے والا تھا۔ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، دولت کے خواب دیکھ رہا تھا اور ہر ایک پر فوراً بھروسہ کر لیتا تھا۔ یعقوب نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی حرکات میں اپنا ہی عکس پایا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اس نوجوان کو وقت پر نہ روکا گیا تو وہ بھی انہی غلطیوں کا شکار ہوگا جن کا سامنا یعقوب کو کرنا پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، بیٹا، کامیابی کا راستہ عقل اور تحمل سے گزرتا ہے، جذبات اور جلد بازی سے نہیں۔ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نوجوان نے حیرانی سے یعقوب کی طرف دیکھا اور کہا، کون سی 3 باتیں؟ یعقوب مسکرا دیا اور درویش کی دی گئی 3 نصیحتیں دہرانے لگا۔ نوجوان تاجر نے توجہ سے سنا اور جب یعقوب نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کیسے ایک بے صبر تاجر سے ایک دانشمند انسان بنا تو نوجوان کا انداز بدل گیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنائے گا۔
یعقوب کے دل میں سکون تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل دولت صرف سونے چاندی میں نہیں بلکہ کسی اور کو غلطیوں سے بچانے میں بھی ہے۔ چند سال بعد جب یعقوب بازار میں بیٹھا تھا تو وہی نوجوان تاجر واپس آیا، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار، بردبار اور کامیاب نظر آ رہا تھا۔ اس نے یعقوب کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اب کی نصیحتوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اگر میں نے وہ باتیں نہ سیکھی ہوتی تو شاید میں بھی لٹ چکا ہوتا، نقصان اٹھا چکا ہوتا۔ یعقوب نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، علم جب تک آگے نہ پہنچے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے میری باتوں کو سمجھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یعقوب کو احساس ہوا کہ درویش کی نصیحتیں صرف اس کے لیے نہیں تھیں بلکہ وہ ایک ایسی روشنی تھیں جو آگے بڑھتی رہیں گی اور جن سے آنے والی نسلیں بھی سیکھیں گی۔ بغداد کے بازار میں اس کی کہانی مشہور ہو چکی تھی اور لوگ اسے نہ صرف ایک کامیاب تاجر بلکہ ایک دانشمند استاد کے طور پر بھی دیکھنے لگے تھے۔ اس کی پہچان صرف دولت نہیں بلکہ حکمت اور تجربے کی دولت بھی بن چکی تھی۔ زندگی کا سفر وہیں ختم نہیں ہوا بلکہ ہر دن یعقوب کے لیے ایک نئی سیکھ لے کر آتا تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ اب وہ کبھی بھی کسی مشکوک راستے پر آنکھیں بند کر کے نہیں چلے گا، کبھی غصے میں فیصلہ نہیں کرے گا اور کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اسے پرکھنا لازمی سمجھے گا۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے ایک عام تاجر کو ایک کامیاب، سمجھدار اور عزت دار شخصیت میں بدل دیا تھا۔ درویش نے خوش ہو کر دعا دی، بیٹا، علم کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب اسے سیکھا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ وہی غلطیاں نہ کریں جو تم نے کی۔ یعقوب نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ درویش کی نصیحتوں کو اپنے ساتھ رکھے گا اور جہاں جہاں موقع ملا دوسروں کو بھی ان سے آگاہ کرے گا۔ کئی سال گزر گئے اور یعقوب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ دولت مند تھا مگر عاجزی اختیار کر چکا تھا، وہ تجربہ کار تھا مگر دوسروں کی رہنمائی کرنا جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ عقل، حکمت اور نیک نیتی میں بھی ہے۔ لوگ اسے بغداد کا دانشمند تاجر کہنے لگے اور اس کی کہانیاں دور دور تک مشہور ہو گئیں۔ آخر میں اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ خود سیکھنے کے بعد دوسروں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ درویش کی 3 نصیحتیں جو کبھی اسے عام سی باتیں لگی تھیں، وہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکی تھیں۔ یعقوب کی زندگی میں اب ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ اس کے رویے میں جو بے صبری اور غرور تھا وہ اب حکمت اور بردباری میں بدل چکا تھا۔ بغداد کے بازار میں اب بھی وہی شور تھا، تاجر اپنی اپنی دکانوں پر خریداروں کو قیمتی مال دکھا رہے تھے، مگر یعقوب کا انداز باقی تاجروں سے مختلف ہو چکا تھا۔ وہ نفع اور نقصان کی فکر تو کرتا مگر کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہ لیتا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر موقع فائدے کا نہیں ہوتا اور ہر شخص بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک دن بازار میں ایک نوجوان تاجر آیا جو بالکل یعقوب کی طرح پرجوش اور جلد بازی کرنے والا تھا۔ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، دولت کے خواب دیکھ رہا تھا اور ہر ایک پر فوراً بھروسہ کر لیتا تھا۔ یعقوب نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی حرکات میں اپنا ہی عکس پایا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اس نوجوان کو وقت پر نہ روکا گیا تو وہ بھی انہی غلطیوں کا شکار ہوگا جن کا سامنا یعقوب کو کرنا پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، بیٹا، کامیابی کا راستہ عقل اور تحمل سے گزرتا ہے، جذبات اور جلد بازی سے نہیں۔ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نوجوان نے حیرانی سے یعقوب کی طرف دیکھا اور کہا، کون سی 3 باتیں؟ یعقوب مسکرا دیا اور درویش کی دی گئی 3 نصیحتیں دہرانے لگا۔ نوجوان تاجر نے توجہ سے سنا اور جب یعقوب نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کیسے ایک بے صبر تاجر سے ایک دانشمند انسان بنا تو نوجوان کا انداز بدل گیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ یعقوب کے دل میں سکون تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل دولت صرف سونے چاندی میں نہیں بلکہ کسی اور کو غلطیوں سے بچانے میں بھی ہے۔ چند سال بعد جب یعقوب بازار میں بیٹھا تھا
تو وہی نوجوان تاجر واپس آیا، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار، بردبار اور کامیاب نظر آ رہا تھا۔ اس نے یعقوب کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اب کی نصیحتوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اگر میں نے وہ باتیں نہ سیکھی ہوتی تو شاید میں بھی لٹ چکا ہوتا، نقصان اٹھا چکا ہوتا۔ یعقوب نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، علم جب تک آگے نہ پہنچے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے میری باتوں کو سمجھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یعقوب کو احساس ہوا کہ درویش کی نصیحتیں صرف اس کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک ایسی روشنی تھیں جو آگے بڑھتی رہیں گی اور جن سے آنے والی نسلیں بھی سیکھیں گی۔ بغداد کے بازار میں اس کی کہانی مشہور ہو چکی تھی اور لوگ اسے نہ صرف ایک کامیاب تاجر بلکہ ایک دانشمند استاد کے طور پر بھی دیکھنے لگے تھے۔ اس کی پہچان صرف دولت نہیں بلکہ حکمت اور تجربے کی دولت بھی بن چکی تھی۔ زندگی کا سفر وہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر دن یعقوب کے لیے ایک نئی سیکھ لے کر آتا تھا۔ مگر ایک بات طے تھی کہ اب وہ کبھی بھی کسی مشکوک راستے پر آنکھیں بند کر کے نہیں چلے گا، کبھی غصے میں فیصلہ نہیں کرے گا اور کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اسے پرکھنا لازمی سمجھے گا۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے ایک عام تاجر کو ایک کامیاب، سمجھدار اور عزت دار شخصیت میں بدل دیا تھا۔